بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ کہانی محبت کی انتہا سناؤں گی۔ وہ ایک میاں بیوی کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے قرآن پاک کا آیت سناؤں گی کہ قرآن پاک کیا میاں بیوی کے بارے میں کہتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ آپ کی خامیوں کو ڈھانپ کے خوبصورت دکھانا۔ 100 چیزیں لباس آپ کی خامیوں کو ڈھانپ لے گا۔ لباس آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے محفل میں۔ تو یہ یعنی کہ یہی کام میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی اچھائی بیان کریں۔ دیکھیں، خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں۔ میاں میں بھی 100 خامیاں ہوں گی اور 100 خوبیاں ہوں گی۔ بیوی میں بھی 100 خامیاں ہوں گی اور 100 خوبیاں ہوں گی۔ تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا کریں، خامیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، جو کپلز بہت خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی خامی نہیں ہوتی۔ خامیاں ان میں بھی ہزار ہوتی ہیں، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی خامیوں کو، بلکہ چھپا لیتے ہیں۔ تو لباس کا کام بھی یہی ہوتا ہے، یہی قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھا جائے تو احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین رویہ جو تھا اپنی وائف کے ساتھ تھا۔ جامعہ ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ اپنی وائفس کے لیے آپ کو بیسٹ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے وائفس کے لیے بیسٹ ہسبینڈ بن جاؤ، آپ کی وائفس آپ کے لیے بیسٹ وائفس بن جائیں گی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ تو ایسی کہانی میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سناتی ہوں، جس میں کس طرح ہسبینڈ وائف نے ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر دیا۔ تو محبت کی انتہا یہی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ اسے بہت محبت کرتا تھا، اپنی بیوی، ظاہر ہے وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ مگر ایک دن اس کو کیا ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کو جلد کی بیماری لگ جاتی ہے، جس سے اس کی خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بہت کم ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اب اس کا شوہر جب کسی سفر سے واپس آ رہا تھا تو اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی ہیں اس حادثے میں۔ لیکن ان کی زندگی جو تھی نا، بیوی بہت خوش رہی، کیونکہ بیوی کی خوبصورتی تو ہر گھٹ گئی تھی اب، تو وہ دن بدن اور گھٹتی جا رہی تھی، لیکن ان کی ازواجی زندگی بہت خوبصورت جا رہی تھی۔ تو بیوی جو ہوتی ہے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ اندھا ہے، اس کو تو میری خوبصورتی کا علم ہی نہیں ہے، اور ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ تو اب خوبصورت نہیں رہی تھی، بہت چینج ہو گئی تھی۔ تو دونوں کو وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے رہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ لڑکی جو تھی، وہ اس کی بیوی انتقال کر جاتی ہے، تو اس کا شوہر بہت غمگین ہوتا ہے، وہ بہت اس سے صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ سارا کچھ فروخت کر کے اس نے کہا کہ میں کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جاؤں گا، کسی اور شہر چلا جاؤں گا۔ جب وہ جانے لگا سب کچھ فروخت کر کے، تو ایک شخص نے اس کو آواز دی اور کہا کہ تم کیسے اکیلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو تمہاری بیوی تمہاری مدد کرتی آئی تھی، تمہارا خیال رکھتی تھی، وہی تمہاری آنکھیں تھیں۔ تو اس جو اندھا بنا ہوا تھا، اس نے جواب دیا کہ میں اندھا نہیں تھا، میں اسے ایسے ہی دکھا رہا تھا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں رہی تھی، تو وہ فیل کرتی تھی اس بات کو کہ شاید میرے دل میں اس کے لیے کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ سکتا ہوں،
तो वो बीमारी से ज़्यादा उसको इस बात की तकलीफ़ होती कि मैं उसकी उसे उसको देख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अंधेपन होने का ड्रामा कर दिया था क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छी थी और मैं चाह रहा था कि मेरी बीवी बहुत खुश रहे। आप देखें कि इंसान के इख़्लाक़ जो होता है ना, उसकी ये ताकत होती है कि हर मैदान में जीत हमेशा इख़्लाक़ की होती है। अच्छे इख़्लाक़, अच्छे किरदार की होती है। खूबसूरती का कुछ नहीं होता। ये चंद अरसे की मेहमान होती है, आँखों को भाती है, जबकि अच्छा किरदार जो है ना, वो आपके दिलों पे राज करता है। तो बीवियों को भी चाहिए कि वो अच्छी खूबसूरती पे तवज्जो नहीं दें, अच्छे किरदार से अपने घर को बनाएँ। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।